बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा हम तमाम ने रखा और इसकी अफ्तारी के लिए हम तमाम मुंतज़िर हैं। आज इस नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू होगी, उस हवाले से मनक़बत भी पेश की जाएंगी। और आज इस बज़म का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से करने के लिए मैं यहाँ आए हुए मेहमान हाफ़िज़ मोहम्मद राफ़ी से इल्तमास करता हूँ कि इस पाक महफ़िल का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से फ़रमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। वाह वाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से इस बाबरकत नशिस्त का आगाज़ हाफ़िज़ मोहम्मद राफ़ी फरमा रहे थे। अब मैं हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद मुश्ताक कादरी से इल्तमास गुज़ार हूँ कि वो कसीदा बुर्द शरीफ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रसूलल्लाह हबीबल्लाह इमामुल मुरसलीन। रसूलल्लाह हबीबल्लाह इमामुल
مرسلی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهبال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئین سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے آقا میرے اشعار سنتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاء اللہ سبحان اللہ قصیدہ برد شریف سے مشتاق قادری ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ یہ نشست انشاءاللہ العزیز افطار تک چلے گی۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ علامہ سید طلحہ صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے آج حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ سوالات بھی کریں گے اور ان سے انشاءاللہ العزیز اس بابرکت ہستی کے بارے میں معلومات اخذ کریں گے۔
حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آج حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مبارک ہے، اس حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، روز محشر میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک امت کو ایک بہت بڑی بشارت دی ہے کہ جو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، حضور علیہ السلام روز محشر اس سے مصافحہ کریں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ مشکل نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 10 بار اگر پڑھ لیا جائے تو 5 نمازوں میں 50 بار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں سلمان بھائی کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بابرکت جگہ پر اتنے پیارے دن آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہ جو آج کا موضوع ہے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی تعارف، کسی ایک طریقے سے بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ امت جانتی ہے آپ کے کمال، آپ کے فضائل، آپ کی محبت، آپ کے امت پر احسانات، کہ آپ کے نام سے ہی آپ کا احسان امت پر واضح ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کچھ ہم کہیں گے ضرور ہم اس پر اپنا حصہ شامل کر لیں گے، ورنہ امت آئی ہے، آئے گی اور آتی رہے گی، فضائل و مناقب بیان کرتی رہے گی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب مکمل کما کانا حق کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حق یہی ہے، تو ہم بھی اس میں کچھ بیان کر کے اپنا حصہ شامل کر لیتے ہیں۔ تو آج کا دن بڑا بابرکت ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ کی جو ولادت باسعادت ہے، اور آپ رضی اللہ کے نام، آپ کا لقب، آپ کے حسب و نسب، تو آپ رضی اللہ کا جو نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ بعض نے کہا یہ فاطم، اور بعض نے کہا یہ فاطمون سے، فاطموں سے مشتق ہے، یا بعض نے کہا فاطم سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی، روکنے والی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا پاک کا نام فاطمہ ہے، اس کا مطلب بچانے والی اور ہم گناہگاروں کو آگے دوزخ سے چھڑانے والی۔ تو آپ کے کئی ایک القابات ہیں، امت نے کسی کسی لقب سے آپ کو یاد کیا، جو مشہور القابات ہیں، جیسے کہ راضیہ، طاہرہ، مطہرہ، مردیہ اور بطول، زہرا اور دیگر آپ کے نام ہیں، آپ کے القابات ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، اس کے میں نے وجہ اس میں آپ کو بیان کر دی۔ اور آپ کا جو لقب ہے، آپ کا لقب ام محمد ہے۔ ایک مقام پہ حضور علیہ السلام فرمایا تھا نا کہ یا ام ابیہا، اے اپنے والد کی ماں، تو آپ کا جو لقب ہے وہ ام ابیہا بھی ہے۔ آپ کی کنیتیں بہت ہیں، آپ کے القابات بہت ہیں، کنیت آپ کی ام ابیہا، القابات آپ کے بہت ہیں، زہرا، بطول، فاطمہ، سب کے علماء نے الگ الگ وجہ تسمیہ بیان کی ہے، میں ایک دو کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطول کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، بطول کا مطلب کلی، آپ رضی اللہ عنہ کو زہرا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کلی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جو باغ رسالت کی ایک چمکتی مہکتی کلی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کلی ہیں۔ اس کے بعض علماء نے یہ تشریح کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ کچھ ماہانہ معاملات ہوتے ہیں جس کو میس یا حیض وغیرہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو اس چیز سے پاک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کبھی زندگی میں، کبھی اپنی عمر کے اندر یہ چیز جو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، ماہواری جسے کہا جاتا ہے، وہ کبھی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پاک اور صاف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہا جاتا ہے، یعنی پاک، مطہرہ کہا جاتا ہے، پاک کرنے والی۔ آپ رضی اللہ عنہ راضیہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول پر کے حکم پر راضی رہنے والی۔ تو یہ تو آپ رضی اللہ عنہ نام، لقب اور آپ کے القابات ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی وہ بھی ہو گئی۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت، آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہے، یہ تو چونکہ تمام جتنے بھی حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے جو حضور علیہ السلام کی اولاد ہوئی، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایک ہی گھر میں ہوئی، جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ گھر تھا۔ مگر جس جگہ، جس گھر کے اندر آخر میں آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے،
اس کو مولد فاطمہ کا نام دے دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ یعنی فاطمہ کی پیدائش کی جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ کی شرافت، آپ کی عزت کی وجہ سے اس جگہ کو مولد فاطمہ کا نام دے دیا گیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس جگہ کو آپ نے اپنی جگہ اس خرید کر یا اس جگہ کو لے کر مسجد کا نام دے دیا اور وہاں پر ایک مسجد بنی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور القابات، کنیت اور آپ کی ولادت گاہ کا. اور آپ رضی اللہ کی جو ولادت ہوئی وہ رمضان وہ سے حضور علیہ السلام سے حضرت ابو عبداللہ بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ کی جو ولادت ہے وہ اس وقت ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام اور جب حضور علیہ السلام کے اس کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جبکہ کفار مکہ جو تھے وہ کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت اس وقت. ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قاری صہیب قادری صاحب سے سماعت فرمائیں گے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے اس یقین کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. آئیے مل کر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. اور بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے والد وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی گا، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی گا، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عرش اعظم پہ رسول ازلی لکھا ہے، عرش اعظم پہ رسول ازلی
لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ گئے، بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، سفر طویل گر آ گئے نجات چھوٹی گئے، سفر طویل گر آ گئے نجات چھوٹی گئے، علی کا ذکر بڑھا گئے کائنات چھوٹی گئے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی گئے، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، یا زہرا یا زہرا یا ام ابیہا یا ام فبیہا یا ام ابیہا یا ام فبیہا، یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام گئے، وہ سچے غلام مصطفیٰ، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کیوں کرنا میرے دل میں گو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں گو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے قاری صہیب قادری صاحب۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حالات کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضرت قاری صہیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ٹاپک پر ہماری بات چل رہی تھی، آپ کی ولادت کے متعلق آپ کے نام، القابات اور آپ سب کچھ بیان کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے جو ہوا معاملات، اس کے بعد آپ کے بچپن کے کچھ حالات آپ کے سامنے کچھ اجاگر کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بڑی مشقتوں کا آپ نے سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی ہی تھی، کچھ ہی عمر کی تھی کہ آپ کے سر سے آپ کی والدہ محترمہ کا سایہ جا چکا۔ اللہ چل بسا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شفقت محبت نے تمام چیزیں آپ سے
چلے گئیں، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے والد محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شفقت بھرا انداز تھا، جو محبت بھرا انداز تھا، وہی رہ گیا. تو وہ کسی سے کم نہیں تھا. اس کی مثال کیا بیان کی جائے. جیسے تو ایک مرتبہ میں کچھ آپ کے سامنے اس مشقتوں کے واقعات رکھتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بچپن میں واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے، بعض کتابوں کے اندر آیا کہ ایک شخص تھا ابو عقبہ بن ابو مغیث، اور بعض کتابوں میں اس کا نام ذکر نہیں ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ کون شخص ہے کہ جو اونٹ جو ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی، گندا خون اور آلائشیں اٹھا کر محمد اس کے لہجے میں استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی پیٹھ پہ لا کے رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شخص اٹھا گیا، اس نے وہ تمام اوجڑیاں اٹھائیں اور لا کر حضور علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی. اس کا کچھ بوجھ زیادہ تھا تو بظاہر حضور علیہ السلام سر نہ اٹھا پائے، سجدہ طویل ہو گیا. تو یہ معاملات دیکھ کر کفار مکہ جو کعبے میں کھڑے تو کافی ہنس رہے تھے، بہت ہنسنے لگے، حتیٰ کہ ہنس کے ایک دوسرے پر گرنے لگے، اتنا ہنس رہے تھے. اور یہ خبر اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو پہنچی. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی. آپ غصے کے عالم میں آ گئیں اور آپ جلدی آئیں اور اپنے بابا کی پیٹھ سے وہ تمام آلائشوں کو ہٹایا، گندگی کو ہٹایا اور رونے لگے. تو جیسے ہی حضور علیہ السلام، پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے بدعا کی. پھر جیسے حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا نماز کا آپ رضی اللہ عنہ کے دل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ ان کی حرکت بڑی ناگوار گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی اور یوں دعا کی کہ اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہ کفار گروہ کی قریش کی گرفت فرما لے. 3 مرتبہ یہ دعا کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سبوں کی شکلیں دیکھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، عتبہ بن شیبہ، ابو جہل، تمام کے نام لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ فرماتے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بدر کے میدان میں وہ ذلیل و رسوا ہو کے قتل پڑے تھے، کسی کا سر کہیں تو کسی کی گردن کہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا بدر کے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کا اثر دکھا دیا. ایک اور واقعہ اس طرح کے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روتی ہوئی حاضر ہوئی. کہا جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اپنی لاڈلی کو روتا ہوا دیکھا اور حکم کیا کہ بیٹی کیوں روتی ہو، اے لاڈلی کیا وجہ ہے تم روتی ہو. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے میرے بابا جان، میں کیوں نہ روؤں کہ حجر اسود کے پاس، کعبے کے پاس بیٹھ کر حجر اسود کے پاس کفار قریش، لات، عزا، منات، یہ 3 ان کے بڑے بت تھے، ان کی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھ گئے، ان کے کہنے کے متعلق، اور اگر ہمیں محمد دکھ گئے اب ان کو ہم قتل کر دیں گے، اب ان کو ہم زندہ رہنے نہیں دیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ. انہوں یہ برے منصوبے وہ بنا رہے ہیں، بابا میں کیوں نہ رہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کہ جاؤ وضو کے لیے پانی لے آؤ. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے کھڑی ہوئی، وضو کا پانی لے کے آئیں. حضور علیہ السلام نے آ کر وضو کیا. وضو کرنے کے بعد حضور علیہ السلام مسجد کی طرف چل پڑے، یعنی کعبۃ اللہ شریف میں آنے کے لیے. آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی میں مٹی بھر لی اور جیسے ہی ہم کفار کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ رہا وہ، معاذ اللہ سفر، ان کے لہجے میں انہوں نے کہا کہ یہ رہا وہ، یعنی یہ رہے حضور علیہ السلام. تو یہ کہنا ہی تھا کہ ان سب کی گردنیں خود ہی جھک گئیں. یہ ایک جلال نبوت تھا کہ ان کی گردنیں خود ہی جھک گئیں، تھوڑیاں لٹک گئیں، منہ نیچے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے وہ مٹی ہاتھ میں لی اور شاہۃ الوجوہ کہہ کر ان کی طرف پھینکی. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں. تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ کس کس کے چہرے پر جا کر مٹی لگی ہے، جس کے چہرے پر جا کر مٹی اس کے ذرات لگے. فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا بدر کے میدان میں ذلیل و رسوا ہو کر وہ قتل پڑے تھے. یہ صحابی رسول فرماتے ہیں. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اس طرح کے واقعات آتے رہے کیونکہ والدہ کا سایہ سر سے جا چکا تھا. اور پھر حضور علیہ السلام کو جو مشقتیں آتی تھی آپ کے قلب اطہر پر بڑی ناگوار گزرتی تھی. آپ رضی اللہ عنہ بچپن کے اور کئی واقعات ہیں. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی بچپن کے واقعات پیش آئے، جو ہوئے، مگر اس کا صلہ حضور علیہ السلام کی ایک طریقے سے محبت اور شفقت بھرے انداز نے آپ کا وہ بوجھ کم کر دیا کرتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شاہ صاحب ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ العزیز قاری صہیب قادری صاحب سے اس حوالے سے منقبت سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب سے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں ارشاد فرمائیں گے. ہم تمام انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے مل کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں
منقبت کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارا پڑھنا قبول فرمائے. میں پڑھے کیوں کرنا گمایا رے سخا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا گمایا رے سخا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا گمایا رے سخا فاطمہ زہرا. پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کو، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کو، تو آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا گمایا رے سخا فاطمہ زہرا. مادر ہے زینب کی حسین اور حسن کی، مادر ہے زینب کی حسین اور حسن کی، ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا، ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا گمایا رے سخا زہرا. اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے، اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے، ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا، ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا. اور اب تو ہے نصیب ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں گئے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہر حال میں گئے ورد میرا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا گمایا رے سخا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا سیدہ زہرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اپنی خوبصورت انداز میں منقبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب انشاءاللہ شاہ صاحب کے پاس دوبارہ آتے ہیں. یہ ہمیں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں گے. ہم تمام انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ. تو جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا کہ آپ کے بچپن کے معاملات مشقت آپ کے ساتھ کیا کہ پیش آئیں. شعب ابی طالب کا بھی ایک واقعہ تھا کہ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی. وہ ایک پورا طویل واقعہ ہے کہ کیا کیا کفار قریش نے مصیبتیں اٹھائیں. شعب ابی طالب میں تو حضور علیہ السلام، آپ کے اصحاب، آپ کے رفقا کچھ اس میں ایمان بھی نہیں لائے تھے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نسب کی وجہ سے وہاں پر موجود تھے. تو شعب ابی طالب کا بھی واقعہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا کٹھن گزرا.
बज़ाहिर का दिन गुजरा, वैसे तो वो सब्र व कनात वाले थे, उनको क्या दुनिया से गर्ज, क्या दुनिया की तकालीफ से गर्ज। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे ही अपने बचपन के मामला गुजारती हैं, जवानी में दाखिल होती हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला हुस्न जमाल की पैकर थी और ज़ुहद तकवा की पैकर थी। तो आप रज़ी अल्लाह के निकाह के मुतालिक बड़ा ही प्यारे का वाक़या है कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह जवान हुई तो आपके निकाह के पैगामात आए। आपके निकाह के पैगामात जो जिन हज़रात ने दिए उनमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम लेके पहुंचे, यानी कि मैं आपकी शहज़ादी से निकाह करना चाहता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर हुक्म फरमा दिया, एक तरीके इरशाद फरमा दिया या लौटा दिया कि मैं वही का इंतज़ार करता हूँ, मैं वही का मुंतज़िर हूँ। फिर ये वाक़या जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जनाब उमर रज़ी अल्लाह को बताया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया था और मैंने अपना पैगाम निकाह पेश किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं निकाह का उसका वही का मुंतज़िर हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरगीब दिलाई कि आप जाएं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उमर फारूक को कि आप जाएं और आप जाकर निकाह का पैगाम पेश करें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह वहाँ से खड़े हुए और गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह का पैगाम पेश किया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दिया था कि मैं मैं एक तरीके से वही का मुंतज़िर हूँ, कि वही आती है जो मेरे खुदा का हुक्म आता है मैं उस पर अमल पैरा हूँगा। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ये हज़रात, और एक और हज़रत सैयदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में मक्के में बैठे थे, मक्के में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह का जिक्र खैर छिड़ गया। तो उन हज़रात ने कहा कि हम में से हर एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह का पैगाम पेश कर चुका है, अब वो हस्ती एक ही बची है कि जिसने निकाह का पैगाम पेश नहीं किया, वो जनाबे अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु है। तो इतने में ये तमाम हज़रात ने मुत्तफ़िक फैसला किया, एक मशवरा किया, एक सोचा कि क्या वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु निकाह का पैगाम नहीं पेश कर पाए। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बोला, शायद मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी फ़क्र की वजह है। बज़ाहिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है, बज़ाहिर थोड़े माल से मोहताज है, माल नहीं है, शायद ये वजह है कि जिस वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह का पैगाम नहीं दिया। तो इन तमाम हज़रात ने मुत्तफ़िक फैसला किया कि हम हज़रत अली को ढूंढने चलते हैं और जो भी हज़रत अली से बात होगी वो कर लेंगे, अगर उन्होंने यही वजह फ़क्र पेश की तो हम मिलकर उनकी मदद कर देंगे। तो इतने में हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की कि आपका फैसला बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपको इस काम की तौफीक दे। तो ये तमाम हज़रात वहाँ से चले। तो जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह को ढूंढते हुए मस्जिद पहुंचे तो आपको मस्जिद में ना पाया। तो फिर उनको पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला किसी अंसारी के बाग में, खजूर का बाग है, उसके अंदर ऊँट के ऊपर पानी लाद के उनको पानी लगा रहे हैं। तो ये तमाम हज़रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। जैसे ही हज़रत अली ने तमाम को आता देखा तो समझ गया कोई बड़ी वजह है। वैसे तो कभी हज़रत आए एक साथ यकजहती होकर एक साथ नहीं आते, आज कोई ना कोई बड़ी वजह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह खड़े हुए और उनके पास गए, अर्ज़ की कि हुक्म, आप लोग क्यों तशरीफ़ लाए हैं? तो इन लोगों ने तमाम मामला पेश किया कि ए अली, हम देख चुके हैं कि हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक तरीके से निकाह का पैगाम पेश कर चुके हैं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जवाब देते हैं कि मैं वही का मुंतज़िर हूँ, मैं खुदा के पैगाम का मुंतज़िर हूँ, मैंने ये मामला हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दिया है। तो ए अली, शायद हम समझते हैं कि हम में से तमाम मुअज़्ज़िज़ीन लोग जितने भी हैं सब निकाह का पैगाम पेश कर चुके हैं, शायद वो तुम ही हो कि जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका अल्लाह इस मामले पर रुका हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की आंखें अश्कबार हो गईं, आंखों से आंसू आ गए। कहा कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई, मैं तो इससे गाफिल बैठा था। बज़ाहिर उन्होंने कहा कि मैं इससे गाफिल बैठा था, मैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत सैयदना कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई, मगर यही वजह है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो पैगाम निकाह नहीं दे पा रहा, उसकी वजह फ़क्र है, उसकी वजह मेरी मोहताजी है और मेरे पास माल का ना होना है। तो इन तमाम हज़रत ने कहा कि अली, आप परेशान ना हो, आप इसकी इल्तिजा तो हुज़ूर की बारगाह में पेश करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रब की बारगाह में दुनिया और वमा फ़ीहा कोई हैसियत नहीं रखती, उनके नज़दीक माल दौलत कुछ नहीं है। वो बारगाह ऐसी है कि वहाँ पर माल दौलत नहीं, वहाँ दिल देखा जाता है, वहाँ मोहब्बत देखी जाती है। आज भी कोई आशिक ऐसा हो उसके पास माल दौलत कुछ ना हो, अकीदत सच्ची हो, मोहब्बत सच्ची हो, वो शेर बहुत हमने सुना है कि जाते हुए देखा है फकीरों को मदीने, हो पास करोड़ों करोड़ों तो बुलाए नहीं जाते। पैसे का होना हुजूर की बारगाह में मेयार नहीं है,
حضور کی بارگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں جو معیار ہے وہ دل اخلاص ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے صورتوں کی طرف، تمہارے جسموں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ تمہارے دلوں کی طرف توجہ کرتا ہے. تو خدا کا محل نظر کیا ہوا؟ خدا کی نظر کی جگہ کیا ہوئی؟ ہمارا دل. تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بڑوں کی بارگاہ میں پہنچو، بڑوں کا ذکر کرو، خدا کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنے دل کو پہلے صاف کر لو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بظاہر مال و دولت نہیں تھا، مگر عشق رسول میں اور حضور علیہ السلام کی گودوں میں جن کی پرورش ہوئی ہو، آنکھ کھولی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، ان کے دل میں حضور علیہ السلام کیا محبت کا عالم ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں چلے میں آپ کی بات پر عمل کر لیتا ہوں. حضرت علی اس بات سے نکلے، گھر پر آتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، جوتے پہنے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر چل پڑے. اب جیسے ہی گھر کے راستے میں تھے دل میں کافی خیالات آ رہے تھے، مگر وہی بات کہ جو ان لوگوں نے کہی کہ وہاں پر مال و دولت نہیں بلکہ معیار دیکھا جاتا ہے، اور معیار دل ہے، محبت دیکھی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی اب بڑی پیاری بات ہے، سنیے غور سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی جا کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کے گھر پہ دستک دی تو اندر حضور علیہ السلام جلوہ کرتے. اندر سے آواز آئی کون؟ تو حضور علیہ السلام اندر بیٹھے ہیں. بڑی پیاری بات کی طرف میں آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں گا. حضور علیہ السلام اندر بیٹھے ہیں، کہا کہ دروازہ کھول دو. باہر وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اب آگے کی بات بڑی قابل توجہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ باہر کون ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ عقیدہ چیک کریں، عقیدہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ ابھی دروازہ نہیں کھولا. گویا کہ ام المؤمنین کا عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے کہ جو ہوگا حضور جانتے ہیں. یہ ام المؤمنین کا عقیدہ بھی دروازہ نہیں کھولا ہے. پوچھتے ہیں رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور دروازے کی طرف دوڑی، اس طرح دوڑی کہ میں اپنے کپڑوں میں الجھنے لگی، میں لڑکھڑانے لگی. میں جا کر میں نے دروازہ کھولا تو باہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، اور ایک طریقے سے اس طرح بیٹھے جیسے سامنے بیٹھ کر زمین کو ریتنے لگے. کہ جیسے کوئی شخص کسی کی بارگاہ میں آتا ہے، کسی کے پاس اپنی التجا پیش کرنے آتا ہے تو سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے علی کیا بات ہے؟ کوئی حاجت لے کر آئے ہو؟ کوئی بات ہے تمہاری پوری کی جائے گی، حاجت پوری کی جائے گی، مانگو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ معروضات پیش کیے. اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میری والدہ اور میرے والدین، ان کو بھی جانتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری پرورش ہوئی، آپ نے، میں نے آنکھ کھولی تو آپ کا چہرہ اقدس دیکھا، آپ نے مجھے شرک کفر اور دلالت سے بچایا، گمراہی سے بچایا. میری تمام پرورش، تمام جو میری تعلیم و تعلق ہے وہ آپ کی دست قدرت سے ہوئی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، مگر میں آپ علیہ السلام کی یعنی حضور علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کا پیغام پیش کرنا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے علی رکو. حضرت علی کو ٹھہرنے کا حکم دیا. پھر حضور علیہ السلام کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ التجا کو پورا کر لیا، اور پھر تمام حضرات جیسے ہی حضرت علی کی التجا کو پورا کیا، پھر حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے اس متعلق مشورہ کیا. وشاورہم فی الامر آیت مبارکہ ہے نا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے متعلق پوچھا کہ تمہارے لیے پیغام نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فاطمہ الزہرا کا نکاح کروا دیا، اور پھر حکم دیا کہ آگے حضور علیہ السلام فرمایا ان اللہ امرنی، بے شک میرے خدا نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کروں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی مہر کا اہتمام کرو، مہر کا انتظام کرو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اب بڑی پیاری بات آگے آنے والی ہے. اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے اور ایک اونٹ ہے کہ جس سے میں پانی لاد کر اس کو انصاری کے باغ کو پانی دیتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، تلوار کو نہ بیچنا کیونکہ وہ جہاد میں راہ خدا میں تمہارے معاون ہوگی، تمہارے ساتھ ہوگی. تم ایک کام کرو، جا کر اس زرہ کو بیچ آؤ. تو حضرت علی جا کر اس زرہ کو بیچو اور اس سے مہر کا اہتمام کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو زرہ کو لیا اور بازار کی طرف چل پڑے. بڑی پیاری بات میں آگے بتانے جا رہا ہوں اور کچھ لوگوں کا اشکال و اعتراضات بھی دور کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی
बाजार में पहुंचते हैं तो अपनी ज़रा किसको बेचते हैं? खरीदने वाले कौन है और बेचने वाले कौन है? खरीदने वाले भी हुजूर के महबूब है, बेचने वाले भी हुजूर के महबूब है। जो बेच रहे हैं वो हजरत अली रदी अल्लाह, जो खरीद रहे हैं वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह से हजरत अली रदी का सौदा हुआ, वो ज़रा 400 दिरहम की बिक गई। हजरत अली रदी अल्लाह फरमाया कि ए अली, इस ज़रा के और इस दिरहम के ज्यादा हकदार कौन है? तो हजरत अली रदी फरमाया कि मैं। तो फरमाया कि काम करें, ज़रा भी आप रख लें। वाह, सौदा भी कर लिया, ज़रा भी लौटा दी। पूरा तवील वाक़या है, मैंने बस खुलासा अर्ज किया कि ज़रा भी वापसी कर दी और दिरहम दिनार भी लौट गए। इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो लोग एतराज़ात करते हैं कि सहाबा के दरमियान और अहले बैत के दरमियान इनके माबैन कोई मोहब्बतें नहीं थी बल्कि लड़ाई झगड़े थे, तो इन वाक़यात को वो लोग पढ़ें और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत और सहाबा कराम इनके दरमियान होने वाली मोहब्बतों को ज़रा पढ़ें। किताबें भरी पड़ी हैं, उलमा ने, हमारे सल्फ़ो सालिहीन ने किताबें लिख चुके हैं कि इनके दरमियान मोहब्बत कैसी थी, इनके दरमियान मोहब्बत का आलम क्या था। तो बेचने वाले भी खुदा के महबूब है और उसके रसूल के महबूब, और खरीदने वाले भी खुदा और उसके रसूल के महबूब है। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ये जो ज़रा के पैसे थे ये वापसी लेकर आए और फिर उसका महर का अहतमाम किया गया। फिर जाकर आपकी शादी हुई, आपके जहेज के अंदर कुछ चीज़ें दी गई, उसके बाद जाकर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी शुरू होती है। फिर ऐसा है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अज़वाजी ज़िंदगी की भी कुछ मुशक्क़तें हैं। असल में बेटी भी किनकी है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, तो आजमाइशें तो होनी है, एक तरीके से इम्तहानात तो होने, क्योंकि फातिमा है ना, आग से बचाने वाली है, कुछ न कुछ तो इम्तहानात खुदा की बारगाह में होने। तो अभी ये बचपन के कुछ मामला खत्म हुए, फिर जाकर निकाह हुआ। निकाह जब होता है तो अब निकाह का आलम ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह के पास एक ही मेंढे की खाल है, मेंढे की खाल की, जिसके ऊपर रात को वो सोते हैं और सुबह उसी में उठकर उसको ऊँट को घास दे दिया करते, उसी पर रखकर। तो एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ खादमीन आए, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अर्ज की कि आप हजरत फातिमा ज़हरा से कि आप जाएं अपने बाबा की बारगाह में अर्ज करें कि हमें कोई एक खादिम दे दें कि जिससे हम अपना मामला हल कर लें। अब जैसे ही हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ से खड़ी हुई और चल पड़ी। अब जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची तो वहाँ एक जम्मे गफ़ीर था, अपनी एक हया का तकाजा था। हजरत फातिमा ज़हरा की हया तो बिल हया, वो एक अलग उन्वान है, उस पर बयान किया जाए तो सालों लग जाए, अरसा लग जाए, जिंदगियां लग जाए, वो बयान कैसे पूरा होगा कि ज़ात भी कौन सी है। तो जैसे ही हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह वहाँ पहुंची तो वहाँ पर सहाबा का जम्मे गफ़ीर था। हया का तकाजा भी यही था, हया की वजह भी यही थी, और हया का तकाजा ये था कि हजरत फातिमा ज़हरा बिना कुछ कहे वापसी लौट गई। अब जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मामला देखा तो अगले दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम घर पर तशरीफ ले आए और कहा कि ए फातिमा, क्या वजह थी, कल तुम आई और बिना कुछ कहे चले गई, कोई वजह थी? तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अर्ज़ की, अभी उन्होंने कुछ अर्ज़ नहीं की बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा था आपकी बारगाह में कि जाकर आपसे खादिम ले लें। आप फातिमा, मैंने इसलिए भेजा था कि हजरत फातिमा तो ज़हरा चक्की चलाती हैं, आपके हाथ में खड्डे पड़ जाते हैं, आप मशकीज़े से हमको सैराब करती हैं, मशकीज़ा भरती हैं, आपके सीने पर रस्सी के दाग पड़ जाते हैं और आपके कपड़े मेले रहते हैं। मैं बज़ाहिर मेले रहते हैं, वरना तो वो तो सैयदा कायनात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके कुछ खादिम दे दिया जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए बेटी सब्र करो। क्या अर्ज़ किया? ए बेटी सब्र करो, मालिक के कौने हैं को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, चाहे तो बहुत कुछ अता कर सकते हैं। एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया कि आयशा, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के ये पहाड़ है, दो सोने के पहाड़ चले मेरे साथ, मक्के के जो पहाड़ है सोने के बन के मेरे साथ चले। तो इख्तियारात तो बहुत है, इख्तियारात कमालात पर बात की जाए तो हुज़ूर की वो एक वसी टॉपिक है, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गुलाम भी नहीं दिया है। क्या फरमाया कि बेटी सब्र करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी एक ही बिस्तर था जिस पर वो और उनकी अहलिया सोया करते थे, वो भी एक चौगा था उनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। ए बेटी सब्र करो, कनात करो। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वजीफा शाद फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर आओ, लेटो सोने के लिए, तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर। सुभान अल्लाह। अब मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह इस बात से फरमाते हैं कि यहाँ से पता चला कि हमें हमारे यहाँ बड़ों को एक पैगाम देता हूँ मैं कि जो हमारी बेटियों के साथ कुछ मामला हो जाते हैं ससुराल के अंदर, हम बड़े तेज में आ जाते हैं कि क्या बात है कि भाई हमारी बेटी ले गए, सही से नहीं रखते, ये नहीं है, कुछ खाने को नहीं देते, सही नहीं खाना, हालांकि दिया जा रहा होता है, चलो कुछ हो भी जाता है तो सब्र करना चाहिए। हुज़ूर ने यहाँ से तालीम दी है कि अगर बेटी पर कुछ परेशानी आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसको साथ मिलकर उसको घर पे बिठा लो, दबाओ, परेशान करो, बच्चे परेशान, बीवी परेशान, ये दामाद परेशान, सब परेशान हो, बल्कि तालीम और ताल्लुम करो। यही तालीम आगे चल के एक बेहतरीन एक मुआशरे के अंदर
مثال جدا اور مثالی اور جداگانہ ایک حیثیت رکھتی ہے، ازواجی زندگی بالکل ایک الگ ہو جاتی ہے، یہ بالکل لوگوں کے لیے مثالی بن جاتی ہے کہ دیکھو لوگوں نے کسی قناعت کی اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا، تو یہ حضور علیہ السلام نے یہاں سے ایک طریقے سے ان کو پیغام دیا امت کو کہ اگر بیٹی پر کچھ معاملات آ جاتے ہیں تو اس پر پیش میں نہیں آ جانا ہے، بلکہ صبر کر کے بیٹی کو تلقین کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نکاح کے حوالے سے حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے، شاہ جی اب حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے حوالے سے ارشاد فرمائیں گے۔ وصال پرملال ہے یہ امت کے لیے اور اس وقت کے دور کے لیے، ایک ادھر کی خاتونوں کے لیے بڑا ہی کوئی قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں ہم تھی کہ بڑا کٹھن معاملہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جو وصال پرملال ہوا وہ حضور علیہ السلام کی وصال کے 6 مہینے بعد 11 ہجری کے اندر منگل کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج کی نشست انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ دعا کے لیے میں شاہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں۔ سید الانبیاء والمرسلین، اللہم رب اغفر ذنوبنا جميعا، اللہم رحم حالنا۔ یا اللہ کریم ہماری مختار، یا رب ذات کی طرف سے مولا یہاں حاضر ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ذکر خیر کیا گیا، مولا ہمارے یہاں بیٹھنا، ذکر خیر سننا، تلاوت نعت منقبت سننا، مولا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ مولا غفار اس کا صدقہ میں ہم میں سے ہر ایک کو نیک بننے کی، اچھا عالم دین بننے کی، عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس کے صدقے سے میرے مالک مولا جو ہمارا سلمان بھائی، ان کی ٹیم، ہمارا ایاز بھائی اور جو لوگ کاوشیں کر رہے ہیں، مولا کریم ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو کچھ نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔